سلسلے میں یہ اس بات؟ سلسلے میں ایک سوال آپ سے میں نے کرنا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ فجر کی نماز وہ سورج چڑھ جاتا اٹھتے ہیں پھر پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ میں تو اس وقت اٹھا جب سورج نکل آیا تھا. تو ایک تو ان کا یہ طرز عمل، پھر اگر سورج نکلنے کے بعد جاگ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مولانا، پہلی بات تو یہ کہ اپنی زندگی کو اسلامی آداب اور اسلامی اصولوں پر چلانا چاہیے. یہ رات گئے تک جاگتے رہنا اور سونا، تاخیر سے سونا، یہ اس کا سبب ہے کہ ہم فجر کی نمازوں میں اٹھ نہیں پاتے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تلقین فرمائی ہے، اور عام گفتگو جو دنیاوی یا بے مقصد ہو اسے مکروہ قرار دیا ہے. تو ایک تو ہم وہ ان اسلامی آداب کی مخالفت کرتے ہیں. جب رات تاخیر سے سوتے ہیں تو اٹھا بھی نہیں جاتا. اگر کبھی کبھار ایسا ہو تو انسان معذور ہے، لیکن یہ مستقل عادت بنانا یقیناً مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اگر سویا ہوا آدمی سویا رہ گیا تو جب بیدار ہو تو اسے نماز اپنے معمول کے مطابق ہی پڑھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران آپ سوئے رہ گئے تو آپ نے فجر کی نماز جب پڑھی تو سنتیں بھی پڑھی، باقاعدہ جماعت کروائی، اور صحابی بیان کرتا ہے کہ بے عینی ہی اسی طرح آپ نے جماعت کروائی جس طرح معمول کی وقت پہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو اس لیے یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی آدمی لیٹ رات سو گیا اور صبح کے وقت اسے جاگ نہیں آئی، جب وہ اٹھے تو اس وقت ہی نماز پڑھے، وہی اس کا وقت ہے، اس کی وہ گناہگار نہ ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ بات بھی کہ نماز کی سنتیں پڑھے اور پورے اہتمام کے ساتھ جماعت کرے. اگر افراد ہیں، کئی افراد ہیں، جماعت کروا لیں اور وہ نماز سورج چڑھنے کے بعد بھی پورے اہتمام سے پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں اور فرائض بھی پڑھیں. مفتی صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو رہا ہے. ہمارے جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں، وہ جن فیکٹریوں میں اور دفاتر میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو نماز کا وقفہ نہیں وہ دیتے. یہ ہم سے مسئلہ، جب میں دبئی میں تھا تو بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو وہ خاص طور پہ ظہر اور عصر کا ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، وہ چھٹی نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. تو کیا آپ ایسے لوگ جو مجبور ہیں بیچارے یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ ان کی پیدائش ہی وہاں ہوئی، پلے بڑے وہاں، لیکن اللہ نے مسلمان وہاں نہیں ہیں، کافر گھومتے ہیں وہاں، تو پھر ایسا وہ کیا ان کو نماز جمع کرنے کی؟ میں تو وہی بات کہوں گا کہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات آئیں گی. اگر یہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کو چھوڑ کے صرف روزی کی تلاش میں یہاں تک وہاں کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا دین کے اوپر بھی اگر کوئی نقص ہے تو ہم پرواہ نہ کریں دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ طریقہ، یہ طرز عمل بھی قابل غور ہے. جو وہاں کے رہنے والے ہیں، میری بات انگریز، میری بات اب اگر وہاں کے رہنے والے ہیں تو استحقاق موجود ہیں. ہر بھی ملازم کا مثلا بول و براز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، کسی جگہ پر نہیں ہو سکتی، صرف فرائض وقت پر ادا کر لیں. اور پھر نمازوں کے اوقات اللہ نے اتنے محدود نہیں رکھے کہ وہ 5 منٹ یا 10 منٹ ہیں وہ گزر گئے تو پھر دوبارہ نماز نہیں ہوگی. مثلا سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کی قامت کے برابر ہونے تک ہے، تو 2-2.5 گھنٹے ہیں. البتہ اگر اتنا بھی نہ ہو، اتنا بھی وقت موقع نہ ملے تو پھر جمع کر لیں، وہ اضطراری حالت ہوگی. حتی الامکان دین کے احکام کو معاش پر مقدم رکھنا چاہیے.